اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، جو اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہو، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہو، جو اللہ کے آخری نبی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہو، جن کے پاس احادیث کے انبار ہے، سب کچھ ہے، سن لو من یرتد منکم، جب تم میں سے کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے، اپنے دین سے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ آئے گا ایک قوم کے ساتھ، یا اللہ ایک قوم کو بھیجے گا۔ حاضرین محترم، کہ تم ایمان سے پھر جاؤ گے، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں نہیں لایا۔ اسلام سے پھر جاؤ گے، اس بات کو نہیں لایا، بلکہ دین سے پھر جاؤ گے، یعنی دین، وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ پاتھ جو مقصد حیات تک پہنچانے والی ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا جو مقصد حیات ہے، جو ٹارگٹ ہے، جو ڈیسٹینیشن ہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار، یہ ایک مومن کا ڈیسٹینیشن ہے، اللہ کی ذات مومن کا ڈیسٹینیشن ہے۔ اگر اس راستے سے مرتد ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، تو فسوف یأتی اللہ، تو اللہ ایک قوم کو لائے گا۔ پھر اگر ہم اس کے گرامیٹیکلی معنوں پر دیکھیں گے تو یأتی اللہ یہ فعل مضارع ہے، یعنی عربی گرامر میں دو ٹینس آتے ہیں، ایک ماضی اور ایک مضارع، پاسٹ اور پریزنٹ یا فیوچر ٹینس، دو ہی آتے ہیں۔ دوسرے لینگویجوں میں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر الگ الگ آتے ہیں۔ تو فعل مضارع کے سامنے اگر سین یا سوف آ جائے تو یہ مستقبل کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سوف لایا ہے تو سوف مستقبل بعید کے لیے آتا ہے، فار فیوچر ٹینس کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ فسوف یأتی، تو وہ آئے گا مستقبل بعید میں، فار فیوچر میں وہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ یہاں پر فاعل کو اللہ تعالیٰ مجہول نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ظاہر کر دیا، یأتی اللہ، یعنی اللہ آئے گا بقوم، ایک قوم کے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا جب مومنوں میں سے کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، دین کو چھوڑ دیں گے، دین کی اصلی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے، اپنے مقصد حیات کو چھوڑ دیں گے، عبادت کو صرف عادت کے طور پر کریں گے، محبت اور معرفت کو، اللہ کے دیدار کو چھوڑ دیں گے، وہ تعلیم جو احسان کی تعلیم حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے سامنے پیش فرمائی تھی کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچے ابھی، تو فإنہ یراک، تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر عبادت کرنا چھوڑ دو گے، دین سے مرتد ہو جاؤ گے، تو یاد رکھو تو مستقبل بعید میں اللہ آئے گا ایک قوم کے ساتھ۔ جب کبھی بھی قرآن میں اب کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نسبت دیتا ہے، اپنے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول یا اللہ کا خلیفہ مراد ہوتا ہے۔ تو فسوف یأتی اللہ سے حضور مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد میری قوم ہے، یعنی قوم مہدویہ مراد ہے، یعنی اللہ آ رہا ہے ایک قوم کے ساتھ، یعنی قوم مہدویہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے آنے سے مراد اللہ کا خلیفہ آئے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم پر اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کے ذریعے عبادت اور بندگی کے اعلیٰ ترین معیار کی دعوت دے گا، دین پر پھر سے لوگوں کو لا لے گا، پھر سے لوگوں کو وہی محبت اور معرفت کی تعلیم دے گا، اپنے مقصد حیات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی تعلیم اور دعوت دے گا۔ اللہ کے آنے کی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ آئے گا۔ حضرت مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت مبارکہ کی طرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی ہے۔